بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے سورۃ البقرہ کا جو ترجمہ شروع کیا ہے اور تفسیر کے ساتھ اس کی لغوی تشریح اور اس میں موجود مسائل اور دیگر چیزیں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں الحمدللہ ہماری 21 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ 22 نمبر آیت کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا اور اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، اسے بھی آج مکمل کریں گے اور آیت نمبر 23 سے ہم لفظی ترجمات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اس کا سلیس ترجمہ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن سلیس ترجمہ پہلے دیکھ لیں، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو تم اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو، اپنے مددگار بلا لو، اپنے گواہ بلا لو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَإِن اور اگر، واو اور ان اگر، کن تم ہو، فی ریبن کسی شک میں، فی میں ریب شک، یہ لا ریبہ فی پہلی سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے، مما اس کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے اتارا یا ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا پس تم لے آؤ، فا پس یا تو، فَأْتُوا اکٹھے پڑھیں گے اس کو، اُتُو یعنی اگر فا ہٹا دیں گے تو اوتو پڑھا جائے گا یا اِتو، تو فَأْتُوا تم لے آؤ بِسُورَةٍ ایک صورت، مِن مِثْلِهِ اس کی مثل، وَادْعُوا اور بلا لو، یہ یہاں پہ بلا لو لکھا ہوا ہے، اور کا ترجمہ یہاں پہ ایڈ کر لیں، وَادْعُوا اور بلا لو، واو اور ادعو بلا لو، شہداء حمایتی کم اپنے، شہداءکم اپنے حمایتی، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے، صادق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فَإِن پس اگر یا پھر اگر، فا پھر پس یا تو جو بھی ترجمہ مناسب لگ رہا ہو وہ کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن پھر اگر، لم تفعلوا تم نے ایسا نہ کیا، ولن تفعلوا اور نہ کبھی کرو گے، لم تفعلوا یہ ماضی میں چلا گیا، ایسا نہ کیا تم نے، اور لن تفعلوا یہ مستقبل میں چلا گیا، یعنی پہلے تم ماضی میں بھی نہیں کر سک رہے اور مستقبل میں بھی نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا تو تم بچ جاؤ، النار التی اس آگ سے، وقودها جس کا ایندھن، وقود ایندھن، ہا جس کا، الناسو انسان ہے، والحجارۃ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو یہاں دو آیتیں، آج 24 نمبر آیت تک ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، اسی کی تفسیر پڑھتے ہیں اور اگر وقت ملا تو آگے بھی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو ابھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں تفسیر جو ہے اس کو اوپن کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو یہ تفسیر ہمارے سامنے کھل گئی ہے۔ تو آیت نمبر 22 کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے۔ آیت نمبر 22 میں ہم نے جو چیزیں پڑھ لی تھی وہ تھوڑا سا میں دہرا دیتا ہوں، صرف اس کے عنوانات، بلکہ آیت نمبر 21 ہماری ابھی چل رہی ہے، آیت نمبر 22 بھی نہیں ابھی پہنچے۔ تو آیت نمبر 21 میں ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ہم نے اس میں لغوی تشریح پڑھی، اس کے بعد جو ہے وہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کی تفصیل ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد توحید کے جو دلائل ہیں اس کو ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی،
اور پھر عبادت جو ہے اس کے مراتب کتنے ہیں وہ ہم نے پڑھے، اور اس کے بعد عبادت کے قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ ہم نے پڑھی، اور ایک شرط ہم نے اس میں پڑھ لی تھی اور وہ تھی اخلاص، کہ عبادت کے اندر اخلاص کا ہونا کتنا ضروری ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ آج جو دوسری شرط ہے نا عبادت کی، وہ ہم نے پڑھنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبادت کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عبادت میں اپنی منمانی نہیں ہو سکتی، اس چیز کو سمجھنا، اس چیز کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے سوال بھی ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ نماز کے بعد دعا جو کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے ہر فرض نماز کے بعد، اور اس کو لازم سمجھتے ہیں، تو یہ تو ایک عبادت ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہوئے آپ ہر نماز کے بعد جو نہیں کرتا اس کو غلط بھی کہتے ہیں۔ تو لوگ آگے سے پھر سوال کرتے ہیں کہ یار اب آپ دعا کرنے سے ہمیں منع کر رہے ہیں، یعنی اب دعا بھی نہ ہم کریں۔ ہم دعا سے نہیں منع کر رہے ہوتے۔ آج والا یہ جو لیکچر ہے نا، یہ آج آپ سمجھیں گے نا تو یہ سارے آپ کے کانسیپٹ یہ سارے کلیئر ہو جانے ہیں کہ بھائی ہم دعا سے منع کر رہے ہیں یا اس پیٹرن سے منع کر رہے ہیں جس پیٹرن کو آپ نے اپنا لیا ہوا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان کبھی بھی آ کے نا یہ نہیں کہتا کہ یہ عبادت چھوڑ دو یا اس کو غلط کہنا شروع کر دو یا جو ہے نا وہ کوئی نئی عبادت کرنا شروع کر دو، ایسا نہیں کہتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نیکی کی نا شکل و صورت بدل دیتا ہے، وہ نیکی کی طرف ہی ترغیب دلا رہا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو میں آ کے کہوں گا نماز چھوڑ دو، یہ کہیں گے نہیں نہیں نماز کیسے چھوڑ دیں بھائی ہم، تو وہ نماز کی جگہ اس کو کوئی اور نیکی کی طرف لگاتا ہے جو اس جیسی ہوتی ہے دکھنے میں، یا کوئی نیکی جو ہے اس کو کسی دوسری نیکی سے بدل دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اب نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، ہمارے یہاں اس کو اختلافی ایک مسئلہ سمجھا جاتا ہے، میں فرقہ واریت کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف دلائل پہ بات کروں گا، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو شروع دن سے کہا ہوا ہے آپ لوگوں نے مجھے فالو نہیں کرنا ہے کسی چیز میں، آپ لوگ آزاد ہیں ہر چیز کے اندر۔ آپ لوگوں نے قرآن کی آیت سننی ہے، حدیث سننی ہے، اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے وہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، آپ نے اس کی ریسرچ کر کے پھر اس کے کسی نتیجے میں پہنچنا ہے۔ میں جسٹ ایک عالم دین ہوں، اور آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اس علم کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، اب نماز کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ دعا کرتے تھے۔ اب دعا کی جو نا دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعا ہوتی ہے وہ جو ہاتھ اٹھا کر ہم کرتے ہیں نا، دوسری دعا وہ ہوتی ہے جو بغیر ہاتھ اٹھائے کی جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا جہاں جیسے ثابت ہے اس کو ویسے کرنا چاہیے۔ اچھا اس کے دلائل کیا ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے اس کی دو تین مثالیں لے لیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اب بسم اللہ کیا ہے؟ وہ ایک دعا ہے، ہاتھ اٹھا کے تو نہیں کرتے نا، ہم ہاتھ اٹھا کے کہیں بسم اللہ چلو جی کھانا کھاؤ، ایسے نہیں کرتے۔ جب ہم مسجد جاتے ہیں تو مسجد جاتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں، تو مسجد جاتے ہوئے جو ہم دعا کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے تو نہیں کرتے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک دعا ہے، تو درود شریف پڑھتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھا کے تو دعا نہیں کرتے۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز بھی ایک دعا ہے، نماز کے اندر دعائیں ہیں تو ہاتھ اٹھا کے تو نہیں کرتے۔ تو اس کا پیٹرن الگ ہے نا، ہر دعا کا طریقہ الگ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو دعا جہاں جیسے جتنی ثابت ہوتی ہے نا وہ ویسی ہی اتنی کرنی چاہیے۔ ابھی یہاں پر میں جو ہے نا وہ عبادت کی قبول کی جو شرطیں ہیں نا کہ عبادت کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کس کس چیز میں فالو کرنا ہوتا ہے، اس چیز کو ذرا آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، ان تکون العبادہ موافقہ للشریعہ فی سببها، کہ شریعت میں ہمیں عبادت کا سبب بتایا جائے گا کہ یہ عبادت آپ نے اس وجہ سے کرنی ہے، اس سبب سے کرنی ہے۔ جب وہ سبب پیدا ہوگا تب وہ عبادت فرض ہوگی، اگر سبب نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک ایک مثال بھی دیتا جاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی تفصیل، ہاں ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر سبب کسی عبادت کا شریعت نے بتایا ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، تو یہ 5 نمازیں ہیں۔ اب پانچوں نمازوں کا نا کوئی سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ سبب کیا ہے جی؟ سورج جب سر پہ آ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت ہونا۔ جیسے ہی سورج زوال سے تھوڑا سا غروب کی طرف جائے گا، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب سورج یہاں سر پر ہے تو نماز کا وقت نہیں ہے، نماز پڑھنا منع ہو گیا۔ یہ ایک سبب ہے نماز کے منع ہونے کا، ممنوع ہونے کا۔ جب سورج تھوڑا سا غروب کی طرف آیا
تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جب سورج اس طرف جاتا جا رہا ہے اور کسی بھی چیز کا سایہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی چیز ہے، یہ پین ہے، اب یہ پین ہے تو یہ پین ہم نے یہاں پہ رکھا اور اس کا سایہ جو ہے نا وہ ہم اس کو لٹاتے ہیں یہاں پہ، اس طریقے سے پین کو لٹا کے یہاں پہ نشان لگا دیتے ہیں جہاں تک اس پین کا قد ہے، تو یہاں ہم نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اب سورج جو ہے نا وہ دوسری طرف ہے، یہاں سورج ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کا سایہ پیدا ہوگا۔ اب یہ سایہ جب بڑھتا 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 اس نشان تک چلا جائے گا نا جو نشان ہم نے لگایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں تک ظہر کی نماز کا وقت تھا، اب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ختم۔ اب سایہ جب جیسے ہی اس سے بڑھنے لگا تو یہ ہو گیا عصر کی نماز کا وقت، ٹھیک ہے۔ اب جب سایہ ڈبل ہو گیا تو عصر کی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ سبب ہمیں بتایا گیا ہے کہ سورج جب جو ہے نا زوال سے تھوڑا آگے آئے گا تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، سورج جب غروب ہو جائے گا تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب یہ سبب ہے مغرب کی نماز کے وقت کا۔ اب کوئی شخص اگر مغرب کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں اس کو ظہر کی نماز کے وقت میں پڑھ لوں گا یا عصر کی نماز کے وقت میں پڑھ لوں گا مغرب کی نماز کو، تو ہم کہیں گے بھائی اس کا یہاں پہ سبب ہی نہیں ہے، اس کی تو یہاں پہ وجہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ عبادت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ ساری چیزیں میں نا آپ کو سمجھا کے لاسٹ میں دلیل بھی دوں گا۔ یہ لیکچر جو ہے نا وہ ہے تو ترجمہ کا، لیکن یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ترجمہ پڑھ کے اگر ہمارے عقائد ٹھیک نہ ہوئے، ترجمہ پڑھ کے ہماری عبادات ٹھیک نہیں ہوئی، ترجمہ پڑھ کے ہماری جو ہے نا وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، تو کیا فائدہ پھر قرآن پڑھنے کا؟ ہماری زندگی بہتر ہونی چاہیے نا، تو اس وجہ سے یہ لیکچر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے۔ تو سبب کسی چیز کا ہونا یعنی چیز کا سبب پایا جائے گا تو کام ہوگا، جیسے مثال کے طور پر، اور کئی دفعہ چیز کا سبب پایا جائے گا تو کام ضروری ہوگا یا سنت ہوگا، جیسے بھی اس کی آگے ڈیفینیشن جو اسلام نے ہمیں دی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر اب نماز پڑھنے کے لیے جو ہے نا وضو ایک ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد نماز پڑھنا یہ اس کے ساتھ اس کو شرط کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو سبب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا ہے تو مجھے وضو کرنا ہے، تو وضو کس سبب سے کرنا ہے؟ نماز کے سبب سے، یعنی نماز کی وجہ سے۔ اب نماز نہ پڑھنی ہوتی تو مجھ پر وضو فرض نہیں تھا، لیکن نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا پڑے گا، تو اس سبب۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ جب کوئی اور عبادت کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے طور پر میلاد منائی جا رہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہم سب مسلمانوں کو ہے، لیکن ہم سوال یہ کرتے ہیں کیا یہ سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کام کو کرنے کا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں؟ تو کسی بھی چیز کا نا سبب دیکھنا ہوتا ہے، شریعت نے کیا اس کام کے لیے کوئی سبب بنایا ہے جو ہم کر رہے ہیں، یا ہم نے خود سے اسباب بنا لیے کہ کوئی بات نہیں جب مرضی کر لو، جیسے برتھ ڈے ہوتا ہے، سالگرہ ہوتی ہے کسی کی بھی ہو، ہم یہی کہتے ہیں بھائی سالگرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، ہر سال اپنا جو ہے نا وہ پیدائش کا دن نہیں منایا ہے، اور جس طرح ہمارے ہاں کیک کاٹے جاتے ہیں، باقی معاملات کیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے، کیونکہ سبب تھا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہونا، آپ کا ہونا، یہ ایک سبب تھا، لیکن اس سبب کی وجہ سے کوئی عبادت کی گئی ہو، اس سبب کی وجہ سے کچھ بتایا گیا ہو کہ کچھ کاٹو یا کچھ بانٹو یا کوئی لوگوں تک کچھ چیز کو پہنچاؤ، ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا، تو پتہ کیا چلا یہ سبب تو تھا، لیکن اس سبب کے عوض یا اس سبب کے بدلے کوئی عبادت ہمیں بتائی نہیں گئی، کوئی معاملہ بتایا ہی نہیں گیا، جہاں بتایا گیا وہاں ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہو گئی کہ عبادت جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا سبب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے شریعت میں، کہ بھائی اس وجہ سے شریعت نے ہمیں کچھ کرنے کو کہا ہے، جیسے سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، اب وہ ایک سبب ہے، اب ہمیں کہا گیا ہے کہ بھئی آپ اس سبب سے نماز پڑھنا شروع کر دو، آپ صدقہ کرنا شروع کر دو، ہاں کوئی فوت ہوتا ہے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، یہ ایک سبب ہے جنازہ پڑھنے کا۔ ویسے کوئی بندہ کہے جی میں جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، کس کا؟ کسی کا نہیں جی، ویسے ہی جنازہ تو پڑھنا چاہیے نا بھائی، کس کا پڑھنا چاہیے؟ جنازہ پڑھنے کے لیے ایک سبب کا ہونا ضروری ہے، اور سبب کسی کی وفات ہے، ہوگی تو ہم جنازہ پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ کو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ نے لاسٹ میں مجھ سے سوال لازمی کرنا ہے، یہ چیزیں لکھتے جائیں۔ دوسری شرط موافقت شریعت میں، یعنی عبادت کا شریعت کے موافق ہونا اس کی جنس میں۔ جنس کیا ہوتی ہے؟ یعنی میں جو عبادت کرنا چاہ رہا ہوں وہ عبادت اسی طریقہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے، اس میں وہ چیز جو شریعت نے مجھے کہی ہے نا کہ اس عبادت میں یہ والی چیز استعمال ہوگی، اس عبادت میں یہ والا حصہ استعمال ہوگا کسی چیز کا، تو وہ وہی استعمال ہوگا، جن سے مراد یہ ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم نے قربانی کرنی ہے
تو قربانی ہم مرغی کی کیوں نہیں کرتے بھائی؟ قربانی ہم جو ہے وہ اور کوئی جانور کی کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جو جانور کھانے کے لیے حلال ہیں تو ان جانوروں کی قربانی کیوں نہیں جاتی؟ وہ صرف مخصوص 8 جانوروں کی ہی قربانی کیوں ہوتی ہے؟ باقی ساری دنیا کے جانور جو حلال ہیں ہمارے لیے، چاہے وہ پرندوں میں ہو چاہے وہ مچھلیوں میں ہو، مچھلی کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ وہ والی جنس شریعت نے ہمیں قربانی کے لیے بتائی نہیں ہے۔ اب یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا، قربانی کے نزدیک جا کے جب ہم سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کی قربانی صاحب، وہ یہ والی چیز ہوتی ہے کہ جنس میں ہماری عبادت وہ شریعت کے موافق ہو۔ اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ کہا جاتا ہے جی 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ اب عقیقے میں کون سی جنس قربان کرنی ہے یہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی بڑا جانور کر لیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم گائے میں یا بیل میں جو ہے نا وہ حصے ڈال لیں یا اونٹ ذبح کر لیں، اس میں 10 حصے ہوتے ہیں تو ہمارے سارے بچوں کی طرف سے وہ ہو جائیں گے، ہماری طرف سے قربانیاں بھی ہو جائیں گی۔ تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں، کیا شریعت نے عقیقے کے موقع پر اس جنس کو ذبح کرنے کا کہا ہے؟ یہ والی جنس جو یہاں پر استعمال کی جا رہی ہے، کیا شریعت نے اس موقع پر اس کی ہمیں رہنمائی کی ہے؟ اگر کی ہے تو ہم وہ کریں گے، اگر نہیں کی تو ہم خود سے اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ عبادت کا شریعت کے موافق جنس میں ہونا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر شریعت نے بتایا کہ بھئی بکرا کرنا ہے یا بکری کرنی ہے تو وہی کرنا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی جنس کی بھی؟ تیسری چیز کی طرف، ان تکون العبادہ موافقہ للشریعہ فی قدرہا، اللہ اکبر، اس کی مقدار میں عبادت کا شریعت کے موافق ہونا، اس کی مقدار میں کہ بھائی اس میں جو ایک ہمیں تعداد بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے اس تعداد کو اتنی دفعہ کرنا ہے۔ جیسے فجر کی نماز کی کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ سب کہیں گے جی 2 سنتیں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اب 2 سنتیں ایک بندہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے یار اگر میں 4 سنتیں پڑھوں تو مجھے ثواب زیادہ ملنا چاہیے نا، کیونکہ 4 سنتوں میں ظاہر سی بات ہے، آپ سوچیں یہ 2 سنتیں ورسس 4 سنتیں، تو 4 سنتوں میں کیا ہوتا ہے؟ قیام بھی زیادہ ہیں، رکوع بھی زیادہ ہے، سجدے بھی زیادہ ہیں، دعائیں بھی زیادہ پڑھنی ہے، رکعتیں زیادہ ہو گئی نا۔ لیکن سب لوگ یہاں پہ جواب یہ دیتے ہیں نہیں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہم، 2 ہی سنتیں پڑھنی ہے۔ کیوں بھائی 2 سنتیں کیوں پڑھنی؟ 4 سے منع تو نہیں کیا گیا؟ ہمارے یہاں یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے جی، منع تو نہیں کیا گیا نا، آپ کہہ رہے جی یہاں پہ کھانا نہیں کھلانا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں جی نماز کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ وہ پھر آگے سے کہتے ہیں جی منع بھی تو نہیں آیا نا، تو میرے بھائی فجر کی 2 سنتیں اگر 4 پڑھ لیں تو منع تو نہیں آیا، فجر کے 2 فرضوں کو اگر 6 کر لیں تو منع تو نہیں آیا۔ وہاں پہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمیشہ سے 2 پڑھتے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھے ہیں، 2 پڑھائے ہیں، ہم 2 ہی پڑھیں گے۔ فجر کے اگر 4 فرض ہے، اس کے ظہر کے اگر 4 فرض ہیں تو ہم جو ہے نا وہ 4 ہی پڑھتے ہیں، ہم 6 کیوں نہیں کر لیتے بھائی؟ ہم 5 کیوں نہیں کر لیتے؟ یا ہم اس کو 3 کیوں نہیں کر لیتے؟ چلو آج بھائی جلدی ہے، چلو کیا کرتے ہیں اس کو 3 کر لیتے ہیں، کہیں جانا ہے ہم نے، تو یہ کیوں نہیں کرتے ہم؟ وہ اس وجہ سے کہ موافقت ہونا عبادت کا شریعت میں اس کی مقدار میں بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے مقدار سے مراد اس کی گنتی آپ لے لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی رمضان کے روزے اگر شریعت نے کہا بھائی 29 یا 30 آپ نے چاند کے حساب سے رکھنے ہیں تو 29 اور 30 ہی رکھ سکتے ہیں، یعنی ہم 25 نہیں رکھ سکتے، ہم 35 نہیں رکھ سکتے۔ رمضان کے روزے اتنے ہی رکھتے ہیں بھائی، حج کے دن اگر اتنے ہیں تو اس کی مقدار اتنی ہوگی۔ اگر آپ نے نظر کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 3 روزے رکھنے ہیں تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا ہی ہوگا، آپ 8 مسکینوں کو کھلا کے آپ نظر کا کفارہ نہیں کر سکتے۔ تو مقدار بھی شریعت ہمیں بتاتی ہے بھائی، کسی چیز میں آپ نے اتنی مقدار، جیسے عقیقے کی مقدار ہی آپ لے لیں کہ بھائی لڑکے کی طرف سے جو ہے نا وہ آپ نے 2 کرنے ہیں، لڑکی کی طرف سے آپ کو 1 ذبح کرنا ہے، تو یہ مقدار شریعت ہمیں بتاتی ہے بھائی کسی بھی چیز کی تعداد کیا ہے، مقدار کیا ہے، کوانٹٹی کیا ہے، کتنی جو ہے نا وہ اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے یا کتنا آپ نے خرچ کرنا ہے۔ اپنے زکوٰۃ میں 2.5% دینا ہے یا آپ نے جو ہے نا وہ 100 اونٹوں پہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے، شریعت ہمیں بتاتی ہے اس کی مقدار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز میں بھی شریعت سے ہم پوچھیں گے، جب تک عبادت مقدار ہمیں شریعت سے، یعنی عبادت میں شریعت سے مقدار نہیں لیں گے ہماری عبادت مکمل نہیں ہوگی۔ ان سب چیزوں کی دلیل میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ آخر میں حدیثیں جو ہے نا وہ 1-2 سنا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شریعت نے ہمیں عبادت کے حوالے سے، اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ کہ عبادت شریعت کے موافق ہو کیفیت میں۔ کیفیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کو ادا کرنے کا جو پیٹرن ہے، طریقہ ہے، وہ ہمیں شریعت بتاتی ہے، ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ نماز کو ہی آپ لے لیں، نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا،
نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھنا، نماز پڑھنے کے لیے رکوع میں جانا، نماز پڑھنے کے لیے ہے سجدے کرنا، سلام پھیرنا، یہ اس کی کیفیت ہے، کیسے ادا کرنی ہے۔ ذبح کرتے ہوئے ہم کسی جانور کی ٹانگیں پہلے کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن پہ ہی چھری کیوں پہلے جو ہے نا وہ ہم نے پھیرنی ہے؟ کیوں؟ یہ کیفیت ہمیں شریعت نے بتائی ہے بھائی، اونٹ کو ایسے نہر کرنا ہے، گائے کو ایسے ذبح کرنا ہے، بکری کو ایسے ذبح کرنا ہے، یہ کیفیت ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہم کریں گے، اس عبادت میں ہم شریعت سے پوچھیں گے بھائی کیسے کرنی ہے، شریعت ہمیں بتاتی ہے، یعنی شریعت سے مراد اسلام ہمیں بتاتا ہے، قرآن و حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے اس عبادت کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ آپ نے قبلہ رخ ہو کر ادا کرنا ہے۔ ذکر و اذکار کوئی بھی کرنا ہے تو شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی طرف منہ کر کے کر لیں، آپ چلتے پھرتے ہوئے ذکر و اذکار کر لیں، اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت کیا ہے بھائی؟ میں جو ہے نا استغفار کرنا چاہتا ہوں تو شریعت نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کیفیت کی کوئی آپ کو جو ہے نا وہ حد نہیں ہے۔ اس میں استغفار کے جو الفاظ ہیں وہ آپ شریعت سے لے لیں، باقی آپ کہیں بھی بیٹھ کے استغفار کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، مجھے جو ہے وہ 2 نفل پڑھنے ہیں، فرض تو نہیں پڑھنے؟ جی نہیں، فرض نہیں پڑھنے، مجھے 2 نفل ہی پڑھنے ہیں۔ اچھا 2 نفل پڑھنے ہیں تو 2 نفل آپ اس میں اوقات جو ہے وہ ٹائمنگ جو اس کی ہے بس وہ دیکھ لیں۔ 3 جو ہے نا وقتوں میں آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد نوافل آپ نے نہیں پڑھنے، جب سورج سر پہ ہو تب آپ نے نوافل نہیں پڑھنے، جب سورج غروب ہو رہا ہو تو آپ نے نوافل نہیں پڑھنے، اس کے علاوہ جب چاہیں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو آگے پھر اس کی کیفیت وہی ہے جو فرض نماز والی ہے یا باقی سنتوں والی ہے۔ آپ نفل نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کریں گے، آپ نفل نماز پڑھنے کے لیے بھی قبلہ رخ منہ کریں گے، سجدہ رکوع سب کچھ سیم ہوگا، یہ آپ کا طریقہ کار ہے۔ تو کیفیت بھی شریعت ہمیں دے گی۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی یہاں تک؟ 4 چیزیں، اس کا سبب، اس کی جنس، اس کی مقدار، اس کی کیفیت، ٹھیک ہے۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ ان تکون العبادہ موافقہ للشریعہ فی زمانہا، کہ عبادت جو ہے وہ شریعت کے موافق ہو اس کے وقت میں، اس کے زمان میں۔ زمان سے مراد ہوتا ہے وقت۔ مثال کے طور پر حج کے دن کون سے ہیں بھائی؟ حج کے دن ذو الحجہ میں آئیں گے۔ مہینے تو 3 رکھے گئے ہیں لیکن حج کے جو پریکٹیکلی کرنے کے جو دن ہیں وہ ذو الحجہ میں آئیں گے جی۔ اچھا 8 ذوالحج سے شروع ہوگا، 12 ذوالحج یا 13 ذوالحج تک ختم ہو جائے گا، یہ آپ کا حج ہے۔ عمرہ کب کرنا ہے جی؟ وہ آپ جب مرضی سال میں کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد زمان یعنی اس کے وقت بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہ نماز جو ہے نا اتنے وقت سے اتنے وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، رمضان کے روزے کیا میں ربیع الاول میں رکھ سکتا ہوں؟ نہیں، ربیع الاول میں نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے بھائی؟ شریعت نے بتایا ہے کہ اس کا زمان جو ہوگا، اس کا وقت جو ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ اس کا وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ وہ جب بھی آئے گا، وہ جنوری میں آ جائے، وہ فروری میں آ جائے، وہ آپ کے مارچ میں آ جائے، وہ اپریل میں آ جائے، کسی بھی مہینے میں آ جائے، آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ جب آپ کا رمضان شروع ہوگا آپ نے رکھنے ہیں۔ تو یہ زمان، یہ جو وقت ہے کسی بھی عبادت کا، یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے، ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ ہاں نفل ہے یا جس عبادت کو شریعت نے وقت سے آزاد کیا ہے، جیسے میں نے ابھی اذکار کی مثال دی نا یا نفل کی مثال دی، تو شریعت نے نفل کو آزاد کیا نا، یعنی ہمیں کہا ہے کہ جب مرضی تم نفل پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے، اس میں اوقات زمان کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں جو جن چیزوں میں قید تھی وہ بتا دی، اب تم صبح پڑھنا چاہتے ہو، دوپہر پڑھنا چاہتے ہو، شام کو پڑھنا چاہتے ہو، اذکار جب کرنا چاہتے ہو تم کر سکتے ہو۔ ہاں کچھ چیزیں خاص کی گئی ہیں زمان کے ساتھ، وقت کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پر جو اذکار نماز کے بعد خاص ہیں وہ آپ نے نماز کے بعد ہی کرنے ہیں، جو کھانے کے لیے خاص ہیں وہ کھانے کے لیے کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ کھانے والا نماز کے لیے کر دو، مسجد جاتے ہوئے جو اذکار کرنے ہیں وہ کپڑے پہنتے ہوئے کر لو، جو اذکار جو ہے نا گھر سے نکلتے ہوئے کرنے ہیں وہاں کھانا کھانے والا کر لو، نہیں، اس کا وقت بتایا گیا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت یہ والی دعا پڑھنی ہے، کھانا کھاتے وقت یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ ہے وقت، جب شریعت کسی چیز کی بتاتی ہے کہ بھئی یہ والی عبادت اس وقت کرنی ہے، جیسے وتر ہے تو رات کو ادا کرنا ہے۔ وتر کوئی بندہ جو ہے نا وہ کہے جی میں آج ظہر کے بعد وتر ادا کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آخری شرط، چھٹی شرط جو ہے وہ یہ کہ ان تکون العبادہ موافقہ للشریعہ فی مکانہا، کہ عبادت جو ہے وہ شریعت کے موافق ہو اس کے مکان میں، یعنی جگہ میں۔ جہاں کسی عبادت کو کرنے کا شریعت نے کہا ہے وہاں جا کر وہ عبادت کرنا عبادت کہلائے گا، بصورت دیگر وہ ضائع ہو جائے گا۔ جیسے اب کوئی شخص کہے جی میں حج کرنے جا رہا ہوں سندھ میں، او بھائی حج کرنے کی جگہ مکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، مکہ کے اندر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں آؤ، ان ایام میں آؤ، یہ طریقہ اور یہ تمہارا جو ہے نا وہ ساری عبادت تم نے اس طریقے سے کرنی ہے، اس وقت میں کرنی ہے اور اس جگہ پہ آ کے کرنی ہے۔ یہ ہے جب شریعت ہمیں مکان بتاتی، جگہ بتاتی۔
کچھ عبادات کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بھائی تم کہیں بھی کر سکتے ہو. کچھ عبادات کے لیے جگہ کی قید ہے کہ تم بھائی یہ عبادت جو ہے وہ فلاں جگہ جا کے ہی کرو گے. جیسے مردوں کے لیے فرض نماز مسجد میں جا کے ادا کرنا. اب مردوں کو جو ہے نا گھر میں بلا عذر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے مسجد جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ بنائے گی. خواتین کے لیے گھر، اور گھر میں بھی جتنی زیادہ چھپ کے ادا کرے، مطلب اندر والے کمرے میں جا کے ادا کرے، اس کو زیادہ ثواب ہے. باہر صحن میں بھی ادا کر سکتی ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس کی 4 دیواری ہے، لیکن جتنا اندر جائے گی اتنا زیادہ اجر ہے یہ عورت کے لیے. تو مکان، جگہ جو ہے وہ بھی شریعت نے بتائی ہے کہ بھائی اگر تمہیں، یعنی تم مرد ہو اور تمہیں فرض نماز ادا کرنی ہے تو تمہیں کہاں جانا ہے؟ تمہیں مسجد جانا ہے. اور مسجد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طریقے سے دیگر صحابہ کرام سے جو حدیث مروی ہے نماز کے بارے میں، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے نا 2 لوگ جماعت سے پیچھے رہتے تھے، مردوں میں صرف 2 لوگ. ایک وہ بندہ جو اتنا بیمار ہوتا تھا کہ 2 لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے بھی وہ مسجد نہیں آ سکتا تھا. ایسا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، سب کو پتہ چل جاتا تھا بیمار ہے. دوسرا وہ بندہ جو بہت بڑا منافق ہوتا تھا، جس کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا تھا یہ منافق ہے، وہ نہیں آتا تھا نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ. باقی اس کے علاوہ ہر بندہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے آتا تھا. اور آج ہمارے ہلکا سا مطلب مسجد ہو بھی، پاس بھی ہے، جا بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ نہیں جا رہے ہوتے. بہت مسئلے ہیں. تو جگہ شریعت نے بتائی ہے بھائی فرض نماز تمہاری مسجد میں جا کے ہوگی، اللہ کہ مسجد نہیں ہے، یا جو ہے نا وہ کوئی معاملات اس طرح کے ہیں کہ مسجد کوئی زیر تعمیر ہے، یا کسی ایسے علاقے میں یا سفر میں ہے، مسجد نہیں مل رہی. تو بہت سارے شریعت نے جو ہے نا عذر اور رعایتیں بھی رکھی ہیں. تو یہ 6 چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. یہاں پہ اس کو میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، یاد کر لیں. سبب، جنس، مقدار، کیفیت، زمان اور مکان. ٹھیک ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں آپ لوگ. یہ میں آپ لوگوں کے اسکرین کے سامنے اس کو لے آیا ہوں. اب میں اس کو آپ کو اپنی زبان میں جو میں نے جو ہے نا وہ اس کو یاد کیا تھا ایک وقت میں، اور میں اس کو سمجھاتا بھی ہوتا ہوں. اس کو آپ یہ لے لیں. ٹھیک ہے، یہ 4 انگلیاں آپ لوگوں نے سامنے رکھنی ہیں. جو عبادت جہاں جیسے جتنی ثابت ہے، وہی عبادت وہاں ویسے اتنی کرنی. ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں. جو عبادت جہاں جیسے جتنی ثابت ہے، وہی عبادت وہاں ویسے اتنی کرنی ہے. عبادت میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے ساتھ دوسرا ایک معاملہ دلیل میں آگے ذکر کرتا ہوں. اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنے عادات کہتے ہیں یا معاملات کہتے ہیں، یا شریعت نے جن کو جو ہے وہ اس طریقے سے ثواب کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں جوڑا کہ جن میں کہا گیا ہو کہ یہ کام تم کرو، یعنی حکم اس میں نہیں دیا گیا. ہمارے روزمرہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ ہمیں جب تک کسی چیز سے منع نہ کیا جائے وہ ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا منع کدھر آیا ہے، یہ والی بات آپ کو تب کرنی چاہیے جب کوئی شخص یہ کہے کہ یار پنکھا کیوں لگایا ہوا آپ نے، تو ہم اسے کہیں گے یار پنکھا عبادت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ لگانے کا حکم دیا نہ منع کرنے کا حکم دیا، اس کا کسی عبادت کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے. جیسے یہ مائک پڑا ہوا ہے، ہمارے یہاں کسی کو منع کریں یار نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرتے تھے. اس میں مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعائیں نہیں کی، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. یہ نماز کے بعد کی دعائیں نہیں ہیں، یہ دعائیں ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کے نہیں کی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس پیٹرن کو چینج نہ کریں، اس طریقے کو چینج نہ کریں، آپ دعا کریں. اب وہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں جی آپ ہمیں دعا سے روک رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یار دعا سے نہیں روک رہے، آپ جذباتی ہو رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، پھر وہ آگے سے پھر اگلا اعتراض کرتے ہیں جی پھر منع کہاں ہے. ہم انہیں پھر وہی کہتے ہیں جو ہم نے فجر کی سنتوں کے حوالے سے مثال دی تھی. وہ پھر کہتے ہیں آپ لوگ بھی تو مائک استعمال کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو روکا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ مائک اٹھا دو، آج اس مائک کو ادھر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا چلو بند کر دیتے ہیں، آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوں، ہم آپ کو دعوت دے دیں. یہ مائک جسٹ آپ لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ نہ بھی ہو نا ثواب میں کمی نہیں آ رہی. مین چیز کیا ہے؟ میرا دعوت دینا. مین چیز کیا ہے؟ میرا آپ لوگوں کو قرآن پڑھانا. مین چیز کیا ہے؟ میرا آپ لوگوں کو نصیحت کرنا. یہ مائک ہوتا تب بھی مجھے اتنا اجر ملتا، یہ مائک نہیں ہے تب بھی مجھے اتنا اجر ملے گا. اگر میری زندگی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کا موقع دیا، میں جہاز پہ جاتا ہوں، اس دور میں نہیں تھا جہاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس دور میں دوسری سواریاں تھیں. اب کوئی یہ کہے کہ جی اسی سواری پر جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ہم کہتے ہیں کہ سواری جو ہے وہ ایک عبادت تک لے جانے کا ایک سبب ہے. اگر وہ تو تیز رفتار ہو تب بھی،
نہ ہو تب بھی، سواری ہلکی ہے آہستہ چل رہی ہے تب بھی، ہمیں سواری پہ جانے کا ثواب نہیں مل رہا، ہمیں ثواب مل رہا ہے حج پہ جانے کا، ہمیں ثواب مل رہا ہے نماز پہ جانے کا. ہمیں وہ جو ذریعہ ہے بیچ میں، یعنی مائک ایک ذریعہ ہے، تو ذریعے کو نکال دیں تب بھی عبادت عبادت ہی رہے گی. تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا مثال کے طور پر سونا اور جاگنا، یہ سارا شریعت نے کہا ہے بھائی تم جب سونا چاہتے ہو سو جاؤ، جب اٹھنا چاہتے ہو اٹھ جاؤ. رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آرام کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کے علاوہ تمہاری طبیعت خراب ہے، تم دوپہر کو آرام کرنا چاہتے ہو، تم صبح فجر کے بعد کچھ سونا چاہتے ہو، تمہاری روٹین اس طرح کی ہے، یا تم جو ہے نا کسی ٹائم سونا چاہتے ہو، ہاں ایک وقت ہے میں تمہیں منع کر رہا ہوں. کیوں؟ تمہاری عشاء کی نماز رہ جائے گی، اور کئی اسباب ہو سکتے ہیں اس میں کہ عشاء سے پہلے نہ سو. سارا دن کے تھکے ہوئے آؤ گے، عشاء سے پہلے اگر تم لیٹ گئے نا تمہاری عشاء رہ جانی. منع کر دیا. اس کے علاوہ سونے کے لیے ہر ٹائم جائز ہے. اچھا، ایک بندہ کہتا ہے جی کھانے پینے میں، کہا جی جو کھانا ہے کھاؤ، جب مرضی کھانا ہے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کسی چیز سے تمہیں منع نہیں کیا جا رہا. ہاں، کھانے پیتے ہوئے نا ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھو کہ کھاتے پیتے ہوئے تم نے یہ چیزیں نہیں کھانی. کیا کیا نہیں کھانا جی؟ سور کا گوشت نہیں کھانا، تم نے شراب نہیں پینی، تم نے جو ہے نا وہ بدبودار چیزیں نہیں کھانی، تم نے ہمیشہ پاکیزہ چیزیں کھانی. ٹھیک ہو گیا جی. اب جو چیزیں منع تھی وہ بتا دی گئی. تو یہ اصول ہمارے معاملات میں لگے گا. کپڑے پہننے کے حوالے سے اصول آ گیا بھائی، ہر وہ لباس، مرد کے لیے بات کر رہا ہوں، ہر وہ لباس جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے، یہ ناف سے لے کے تمہارے گھٹنوں تک کے ایریے کو ڈھانپ دیتا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے. وہ کچھ بھی ہو، تم جبہ پہن لو، تم شلوار قمیض پہن لو، تم جو ہے نا وہ چادر تہبند باندھ لو، تم بنیان پہن لو اوپر، تمہارا لباس ہے. اب اس میں یہ ہم نے کڑھائی کروانی ہے کہ نہیں کروانی، یہ جو ہے نا وہ اس میں مختلف قسم کے ڈیزائن بنوانے ہیں کہ نہیں بنوانے ہیں. یہ گھڑی بھی لباس میں آتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی گھڑی پہننی ہے کہ نہیں پہننی، دائیں ہاتھ میں پہننی ہے بائیں ہاتھ میں پہننی ہے، یہ آپ لوگوں کا میٹر ہے. شریعت اگر منع کرتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹوپی سے لے کے ہمارے پاؤں کے جوتوں تک اس کو لباس کہتے ہیں. ہماری ٹوپی بھی لباس میں ہے، ہمارے عورت کا دوپٹہ بھی لباس ہوتا ہے، اس کا جو پاؤں کے اندر اگر وہ کوئی پائل پہنتی ہے وہ بھی لباس ہوتا ہے، مرد کی گھڑی انگوٹھی یہ سب چیزیں لباس ہوتی ہیں. یہ میری اینک جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہ بھی لباس ہیں. تو لباس میں بھائی جو چیز منع آ جائے گی، ریشم کا لباس منع ہے، مرد نے نہیں پہننا، اوکے جی ریشم نہیں پہننا. زرد رنگ مرد کو منع ہے، ٹھیک ہے. تو معاملات میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. پنکھا چلانا ہے آپ نے پنکھا چلائیں، آپ نے اے سی چلانا ہے اے سی چلائیں، آپ نے کھانے پینے کی کوئی نئی چیز ایجاد کرنی ہے آپ کریں، 4 چیزوں کو مکس کریں، آپ اسے نئی چیز بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھانے پینے کی ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے حلال ہے، جو حرام ہے وہ بتا دی گئی. تو یہ فرق سمجھ لیں دونوں چیزوں میں، عبادت اور معاملات میں یہ فرق ہے کہ جو بھی چیز ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت ہمیں بتائی ہے، تو اس میں ہم اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے. لیکن باقی معاملات میں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، شادی بیاہ، ہماری تجارت، ہمارے جو ہے نا وہ سونا کھانا پینا، ہمارا لین دین کرنا کسی سے بھی، اس میں مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی ایک نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے، مارکیٹ میں جو ہے نا وہ یہ ایک پین آیا، ٹھیک ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں بیچے بھائی کوئی مسئلہ نہیں. کہتا ہے میں اس کو 10,000 روپے کا بیچنا چاہتا ہوں. بھائی آپ 10,000 کا بیچ دیں، شریعت نے منع تو نہیں کیا. آپ کسی پر جو ہے نا وہ 10,000 کا، آپ نے اگر اس میں مٹیریل ایسا لگایا آپ کو لگتا ہے یار یہ اچھا بہت پین ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا 10,000 روپے میں بیچ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیچ سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے منافع لے سکتے ہیں. ہاں کسی پہ ظلم نہ کریں. شریعت نے کاروبار کے جو اصول بتائے ہیں وہ ان اصولوں کے مطابق جو آپ کرنا شروع کر دیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہاں تک تھا ہمارا خلاصہ. اب ہم چلتے ہیں بھائی اس کی دلیل کیا ہے. دلیل تو ہونا ضروری ہے نا. یہ ساری آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھ لی اور اتنا ہم نے ہمیں لمبا سمجھا دیا. ہم عبادت اپنی مرضی سے کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اچھا کام ہی کر رہے ہیں نا، تو اچھا کام کرنے سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ میں نہیں روک رہا، اس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اب چلتے ہیں حدیثوں کی طرف. صحیح مسلم کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 3243 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے. ہمارا حکم نہیں تھا، ہم نے کیا نہیں، ہم نے بتایا نہیں، اور وہ عمل کر رہا ہے تو وہ رد ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنا. جیسے پاکستانی نوٹ پر جب تک بابا جی قائد اعظم کی تصویر نہیں لگی ہوگی تو اس وقت تک نوٹ نہیں چلے گا. بھائی اصول ہے، جب تک نمبر پورے نہیں ہوں گے نہیں چلے گا. جب آپ کی گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے، جب آپ کے گھر میں کوئی اصول بن سکتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں یہ چیز نہیں بنے گی، میرے گھر میں یہ چیز نہیں پکے گی، میرے گھر میں فلاں چیز آئے گی تو اس طریقے سے آئے گی،
تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اصولوں کے خلاف ہے؟ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 5063 ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور کسی کو بھی آپ سمجھا سکیں۔ جہاں ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں میں آتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں۔ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں۔ فلما اخبروا، تو جب انہیں خبر دی گئی کہ آپ روزے بھی رکھتے ہیں اور نوافل بھی پڑھتے ہیں، گھر میں ایسے معاملات کرتے ہیں، کأنہم تقالوها، تو گویا کہ انہوں نے نا اپنی عبادت کو بڑا کم سمجھا۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ جس طرح آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون سا ان کے رتبے کو پہنچ سکتے ہیں، ہم کون سا ان کی باتوں کو پہنچ سکتے ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کی عاجزی اور انکساری، اور انسان اس کے حساب سے محنت کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے منع کیا۔ کہا یہ کبھی نہیں کہنا وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، بڑی پاک باز ہستیاں تھیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو ایسے نہیں کر سکتے۔ نہیں، معاملہ وہی کرنا ہے، عبادت وہی کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھیں کیا ہے، قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تہجد پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو پھر اس سے زیادہ کرنی چاہیے نا۔ انہوں نے کہا ہمیں اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر سوتے بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ کبھی رکھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، تو ہمارے تو کیونکہ گناہ زیادہ ہیں، تو ہمیں تو پھر بہت زیادہ رکھنے چاہیے نا۔ یہ ان کے ذہن میں ایک چیز آ گئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا۔ قال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا، اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں تو ہوں، میں اصلی اللیل، راتوں کو نماز پڑھا کروں گا، ابدا، ہمیشہ، میں کبھی بھی کسی بھی رات نفل نہیں چھوڑوں گا، پوری رات میں نے عبادت کرنی ہے۔ اللیل مکمل رات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وقال آخر، دوسرا کہنے لگا، انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ولا افطر، چھوڑوں گا ہی نہیں، میں نے افطار کرنا ہی نہیں، میں نے روزانہ کی بنیاد پہ روزے رکھنے ہیں۔ وقال آخر، تیسرا کہنے لگا، انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے دور رہوں گا، فلا اتزوج ابدا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اب ذرا اس کو نا اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک صرف اتنی سی بات ہو۔ اچھا، یہ لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ شہر میں رہتے تھے۔ انہوں نے جو عبادات کرنی تھی، ان کی نیتیں کتنی اچھی تھی۔ یہ لوگ عبادت زیادہ کرنا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا چاہتے تھے کہ ہم آپ جیسے کیسے بن سکتے ہیں جی، زیادہ عبادت کر کے۔ اب جس نے رات کو تہجد پڑھنے کا کہا تھا، وہ تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نے پڑھنی تھی نا، نماز ویسی پڑھنی تھی، وضو کر کے پڑھنی تھی، قبلہ رخ ہو کے پڑھنی تھی، اس میں رکوع اور سجود بھی ہونے تھے۔ صرف ایک چیز میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ کیا؟ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے بھی تھے اور سوتے بھی تھے، اس نے کیا کیا کہ میں پوری رات کی تہجد پڑھوں گا، پوری رات میں نے تہجد پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ جو پوری رات کی تہجد تھی، یہ اللہ کے لیے تھی نا، اچھے مقصد کے لیے تھی۔ صرف اس میں بڑھا کیا؟ وقت اگر اتنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے اتنا کر دیا۔ دوسرے جو صحابی تھے، انہوں نے کہا جی میں نفلی روزے رکھا کروں گا۔ اب ان کی بھی دیکھیں نیت کتنی اچھی ہے، نفلی روزے رکھنا۔ ایک بندہ اللہ کے لیے تہجد پڑھ رہا ہے بھائی، ایک بندہ اللہ کے لیے نفلی روزے رکھ رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ، مشکل عبادت ہے لیکن اس کے باوجود کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اچھا، اس میں انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، یا کبھی زیادہ کم بھی کر لیتے ہیں، سوموار جمعرات کا آپ کی روٹین تھی، کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں میں روزانہ رکھوں گا، تو تعداد گنتی زیادہ ہو گئی، گنتی چیزوں کی، اور طریقہ تو وہی تھا نا، فجر ٹائم انہوں نے رکھنا تھا، مغرب ٹائم کھولنا تھا، کوئی غلط کام بھی نہیں کرنا تھا، کھانا پینا بھی نہیں تھا، باقی روزہ سیم تھا، صرف گنتی بڑھ گئی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 رکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے 7 دن رکھنے ہیں۔ اچھا، تیسرے بندے نے کتنی اچھی اس کی جو ہے نا وہ نیت ہوگی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا کمانا پڑے گا، مارکیٹوں میں جانا پڑے گا، گھر بار کی ٹینشن ہوگی، میں جو ہے نا وہ عورتوں سے دور رہوں گا، اکیلا رہنا، بندہ تھوڑے سے کھانے کے ساتھ نا اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بڑا سکون کے ساتھ رہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
इलैहिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, फ़क़ाला, तो उनसे पूछा, अंतुम उल्लज़ीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम वो लोग हो जो घर आए थे, तुमने भाई इस तरीके से बात की। जब घर आए ना आप, तो आपको बताया गया ऐसे ऐसे 3 लोग आए थे, बाहर खड़े होकर ये बातें करके चले गए, तो आप घर नहीं बैठे, वापस गए, उनको तलाश किया, पूछा तुम लोग थे, तुमने ये बातें कही हैं। इससे ये भी पता चला कि तहकीक करनी चाहिए, अगर किसी की बात पता चले ना, जाके पहले पूछ लेना चाहिए कि तुमने ये बात कही है कि नहीं, जो आके चढ़ाई नहीं कर देनी चाहिए कि तुम ये कह के आए हो वहां पे। फिर आपने उनको वजाहत की, अमा वल्लाही, लोगों सुनो, अल्लाह की कसम, इन्नी लाख्शाकुम लिल्लाहि व अतकाकुम लहू, मैं अल्लाह से खशियत भी मुझे तुमसे ज्यादा है, तकवा भी तुमसे ज्यादा है, लाकिन्नी असूमु व अफ्तिरू, मैं रोजे रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ, व उसल्ली व अरकुदू, मैं रात को तहज्जुद पढ़ता भी हूँ और सोता भी हूँ, व अतज़व्वजुन निसा, मैंने औरतों से शादियां भी की हुई है। आगे का जुमला है ना, जो इसको याद कर लें आप लोग, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से बेरग़बती इख्तियार की, मेरी सुन्नत से एराज किया, फलैसा मिन्नी, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। अब देखें कितनी बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, सहाबा को कर दी। तो मेरे भाई, हम लोग भी इबादत ही कर रहे होते हैं ना। अब ये कहना मना कहाँ आया है, मुझे बताएं, इन सहाबाई किराम को मना कहाँ आया है? ये अगर यही वाला उसूल होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते, मैंने मना नहीं तुम्हें किया, लेकिन मैंने ये किया ही नहीं है। मैं रोजाना नफली रोजे रखता हूँ, मैं रोजाना की बुनियाद पे, मतलब रातों को पूरी रात तहज्जुद पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता ही नहीं हूँ भाई पूरी रात, मैं सोता भी हूँ, मैं जो है ना वो नमाज भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। तो जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया ना, तरीका मेरा ये है, जिसने एराज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी हदीस जरा देखें, इसमें सही बुखारी में 247 नंबर हदीस है। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा अतैत मज़जअका, जब आप अपने बिस्तर पर आएँ, फ़तवज़्ज़ा वुज़ूअक लिस्सलाह, तो आप नमाज के लिए वुज़ू जो नमाज के लिए किया जाता है वो वाला करें। सुम्मा इस्तजि अला शिक्किकल अयमन, फिर आप अपने दाएं पहलू पे लेट जाएं। फिर आपने ये दुआ पढ़नी है। इस दुआ से होगा क्या, आखिर में बताता हूँ, दुआ पहले सुन लें। सुम्मा कुल, फिर आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैका व फव्वज़्तु अमरी इलैका व अल्जअतु ज़हरी इलैका रग़बतन व रहबतन इलैका ला मल्जा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैका अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। ये यहाँ तक दुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन मुत्ता मिन लैलतिका, अगर तू इस रात फौत हो गया ना, वुजू करके सोया, दाएं करवट पे लेटा, ये दुआ तूने पढ़ी, फ़इन मुत्ता मिन लैलतिका, अगर तू इस रात फौत हो गया, फ़अन्ता अलल फितरा, तो तू फितरत पर होगा, यानी जो अल्लाह ताला ने फितरत पर तुझे तौहीद पर पैदा किया था ना, तो तौहीद पर फौत होने के लिए तुझे ये दुआ पढ़नी चाहिए। और क्या करना है जी, वजअलहुन्ना आखिरा मा ततकल्लमु बिही, और ये दुआ सबसे आखिर में तूने पढ़नी है, उसके बाद किसी से बात नहीं करनी। यानी जो भी बातें शातें करनी है, फैमिली को टाइम देना है, जो भी करना है करके उसके बाद सबसे लास्ट में तूने ये दुआ पढ़नी है, उसके बाद बात नहीं करनी, सो जाना है। अगर बात हो गई है फिर दोबारा ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो कहते हैं कि अब मैंने ना ये दुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, तो मैंने कहा, रसूलुल्लाह मैं इसको याद करके आपको सुनाता हूँ। तो कहते हैं कि मैंने याद की, मैंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। अब सुनाते हुए देखें जरा, फ़रदत्तुहा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने उसको दोबारा सुनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फलम्मा बलगतु, जब मैं इस लाइन पे पहुंचा, अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता, इस लाइन पे पहुंचा, कुल्तु, मैंने कहा, व रसूलिका, ये मैंने लफ्ज बोल दिए। काला, आपने फरमाया, ला व नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। आप जरा ऊपर आए, जरा यहाँ पे देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ाया था, अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ाया था, नबी, और नीचे कहते हैं कि नबी और रसूल, सहाबा किराम को भी पता था बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, नबी भी रसूल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रसूल खत्म करवाया, उनको कहा व रसूलिक, उन्होंने कहा कुल्तु व रसूलिक, मैंने जब रसूली का व रसूलिकल्लज़ी अरसलता पढ़ा ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला व नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, मैंने नबी पढ़ाया है तो नबी पढ़ो। तो पता क्या चला कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर दुआ में नबी का लफ्ज ऐड करवाया है और रसूल पढ़ने से मना कर, यानी कह दिया कि मैंने नहीं ऐड करवाया रसूल, तो तुमने क्यों रसूल पढ़ा भाई? तो पता क्या चला कि दुआ के कलिमात में भी, इबादत के पैटर्न में, तरीके में, सबब में, हर चीज में हमें शरीयत को फॉलो करना है। कि भाई मुझे सवाल ये करना होता है हर इबादत में, क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया? मुझे ये कभी नहीं सवाल का, हमारा सवाल ही गलत है। हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किधर किया या मना कहाँ है। वो भाई ये सवाल किसने तुम्हारे जहन में डाल दिया? ये सवाल कहीं है ही नहीं। जब इबादत करनी है तो मुसलमान हो गया है, अब हर चीज में सवाल कर
کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا، کیا ہے تو میں نے کرنا ہے، نہیں کیا تو نہیں کرنا۔ ہم معاملات میں آزاد ہے، اسلام نے معاملات میں ہمیں کہا ہے بھائی جو تمہارا دل کر رہا ہے کرو، تم اسٹرابری شیک پینا چاہتے ہو وہ پیو، میڈیکلی طور پہ نقصان نہیں ہے، تم پی لو بھائی۔ اگر تم نے کسی اور چیز کو بنایا، تم نے باربیکیو کرنا ہے، تم نے چکن جو ہے نا یا گوشت کو تم نے آگ پہ سیک دے کر پکانا ہے، یا مسالوں میں تم نے ڈیپ کر کے اس کو اوون میں پکانا ہے، تم بھائی جیسے پکانا چاہتے ہو پکاؤ، تمہیں کیا ایشو ہے اس چیز سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب عبادت آئے گی، شریعت آئے گی، دعائیں آئیں گی، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، حج آئے گا، زکوٰۃ آئے گا، تہجدیں آئیں گی، نفلی روزے آئیں گے، شادی بیاہ کا معاملہ آئے گا، جو بھی ہے، یعنی اب شادی کے اندر بھی جو حلال ہے جائز چیزیں وہ تم کر سکتے ہو، لیکن شادی کے اندر بندہ یہ کہ میں نے شادی نہیں کرنی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جیسے کیا ہے اس کو ویسے کرنا ہے۔ اس میں ابھی آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات انشاءاللہ ہونے ہیں، تو آپ لوگ وہ سوالات ابھی مجھ سے انشاءاللہ لاسٹ میں کریں۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ہمیں عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو 2 شرطیں ہوں گی عبادت کی۔ پہلی شرط ہے اخلاص، کہ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ دوسری شرط ہے عبادت کی کہ ہمیں جب عبادت کرنی ہے تو ہمیں یہ سوال کرنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت کی ہے کہ نہیں، اور کی ہے تو کیسے کی ہے۔ آج سے مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں اپنی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نمازیں بناؤں۔ کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن میری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں؟ میں نے کبھی ریسرچ کرنے کی کوشش ہی کی، میں نے کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، میں نے کبھی کسی سے سوال ہی نہیں کیا، میں اسی طریقے سے چلتا جا رہا ہوں، اسی طریقے سے میری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ بس یہ بڑوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، بس جی وہ گھر میں اس طرح ہی چلتا تھا۔ میرے بھائی نقصان ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ کل اللہ نے سوال کر دیا کہ بھائی چارجر لینے تو جاتا تھا دنیا کے اندر اور کہتا تھا بھائی اوریجنل دیں، 1 نمبر دیں، فرسٹ کاپی بھی نہیں لیتا تھا۔ گاڑی لینے جاتا تھا ساتھ مکینک لے کے جاتا تھا، دیکھ ذرا یار اس کو پینٹ تو نہیں ہوا ہوا، اس کا رنگ تو نہیں اترا ہوا، اس کا جو ہے نا وہ انجن چیک کرو چلا کے، میٹر چیک کرو کہ پیچھے تو نہیں کیا ہوا، ساری چیزیں چیک کر کے لے کے آتا تھا۔ ایک دین ہی ایسا تھا جس کے بارے میں تو تحقیق نہ کر سکا، ایک دین ہی ایسا تھا جس کے بارے میں تو سوال نہ کر سکا، ایک دین ہی ایسا تھا جس کے بارے میں تو پڑھ نہ سکا خود، حالانکہ کتنا آسان تھا، کتنا آسان تھا پڑھنا۔ موبائل میں تیرے کتابیں موجود تھی، قرآن ترجمے والے، تجھے انگلش آتی تھی، تجھے اردو آتی تھی، تجھے تو عربی پڑھنی آتی تھی، بھائی جو بھی تیرا طریقہ کار تھا، ہر زبان کے اندر علم موجود تھا، تو پڑھ سکتا تھا، تحقیق کر سکتا تھا۔ اور آج کل تو میرے بھائی حلوہ ہے حلوہ، یعنی یہ جو میں نے ابھی لیکچر پہ پورے پہ محنت کی آپ لوگوں کو یہاں پہ اس کو ایک ایسے سمجھ لیں سارا گرم کیا، اس کے جو ہے نا وہ جا کے جڑی بوٹیاں جو ہے نا جنگلات سے لے کے آنا، پھر اس کو جو ہے نا وہ صاف کرنا، بنانا، سب کچھ کرا کے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ کا کام صرف اس کو کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سے وہ نہیں ہو رہا، اس کا ہمارے پاس نا ٹائم نہیں نکلتا۔ اس کے لیے ہمارے سوسائٹی میں لوگ جو ہے نا کہتے ہیں یار 1 گھنٹے کی کلاس کون لے گا، علم حاصل کرنے کون جائیں، کون پڑھیں؟ تو پھر نہیں پڑھنا تو میرے بھائی پھر جب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کل سوال کرنے، تو اس میں پھر انسان یہ نہیں کہہ سکتا جی میں جو ہے نا وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بہانہ کوئی بنتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں تک رکھتے ہیں اپنا لیکچر، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔